دہشت گرد ملک کے امن کے دشمن ہیں، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور علامہ حافظ طاہر اشرفی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، علماء اور اقلیتی نمائندے مل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ شرکا نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی اتحاد اور امن کے فروغ پر زور دیا۔ بلوچستان میں آپریشن شابان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری۔ تازہ آپریشن میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88، جبکہ 5 جولائی سے مختلف کارروائیوں میں مجموعی تعداد 126 ہو چکی ہے۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ اور پاکستان نوجوانوں کی صلاحیتوں، عزم اور استعداد کار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نوجوانوں کی ہنرمندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ کہا کہ حکومت نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کو جدید اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور قومی ادارہ بنایا ہے۔ عالمی معیار کی تربیت اور تسلیم شدہ اسناد سے نوجوانوں کو ملکی اور عالمی سطح پر بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ ٹرمپ کا نیا یو ٹرن، امریکہ کا ابنائے ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لینے کا اعلان۔ بدلے میں خلیجی ممالک سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے پر ٹیکس عائد نہیں کریں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بدمعاش ہے۔ امریکی تیل کمپنیز عراق میں کام کر رہی ہیں۔ عراق کو اب ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کا ایران کی دوبارہ ناکہ بندی رات سے شروع کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابنائے ہرمز کھلی رہے گی، لیکن ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ صرف ایرانی جہازوں یا گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر پھر حملے۔ امریکی فوج کے ایرانی جزیرے قشم کیش اور دمشق میں دھماکے، 6 مقامات پر شدید بمباری کی گئی۔ خوزستان میں پروجیکٹائل گرنے سے 3 شہری شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ ایران نے بھی امریکی کارروائیوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 لانچ کر دیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ بحرین اور کویت میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ دھماکے فضائی دفاعی نظام کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق آبنائے ہرمز میں 2 اماراتی آئل ٹینکرز کو ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ اردن کا 4 ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کی بیان بازی کا جواب عملی اقدامات سے دیں گے، اپنی سرزمین کے 1-1 انچ کا دفاع کریں گے۔ جنوبی ایران کے عوام دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انٹرویو اور سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ رہیں گے۔ پورا ایران میرا گھر ہے، جو ملکی اتحاد، یکجہتی اور قومی عزم کی علامت ہے۔ ایرانی فوج کا بھی آبنائے ہرمز سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی جہاز ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 2 روز میں تقریباً 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت 13% اضافے کے بعد $86، WTI خام تیل 11% بڑھ کر $80 فی بیرل کا ہو گیا۔ مربن کروڈ آئل 10% اضافے کے ساتھ $83 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت۔ برادر ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان گزشتہ رات سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، جو خطے میں امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہیں۔ سعودی کابینہ کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں اور خطے کے متعدد ممالک پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے ایران سے فوری طور پر ایسی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب برادر ممالک کی خود مختاری کی ہر قسم کی خلاف ورزی کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ایران کا خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والا طرز عمل عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلیٰ سطح کا دورہ ترکیہ، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، فیلڈ مارشل کی چیف آف ترک جنرل اسٹاف اور ترک وزیر دفاع سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، دونوں عسکری رہنماؤں کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے اعزاز سے نوازا گیا۔ بلوچستان میں آپریشن شابان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری، تازہ آپریشن میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88، جبکہ 5 جولائی سے مختلف کارروائیوں میں مجموعی تعداد 126 تک جا پہنچی۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ کی حفاظت کے لیے جس بچے نے جان دی اس بیوہ پہ کیا بیتی ہوگی، لیکن مولانا صاحب آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم کا۔ لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری۔ انہوں نے جو الفاظ کہے پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے، ہر فوجی جوان کہ جو 55 سینٹی گریڈ سے لے کے -55 سینٹی گریڈ کے اوپر دھرتی ماں پاکستان کی عزت وقار اور احترام اور 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے صبح جناب سرحدوں کے اوپر ہے، ان کے دل دکھے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کا دل دکھا۔ وزیر مملکت اون چودھری بولے کہ شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی، ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ اختیار ولی نے کہا کہ تنخواہ کا بیانیہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل فہم ہے۔ عظمہ بخاری بولیں کہ اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بارڈرز پر بھیج کر تو دکھائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب، کہا کہ ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں، فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ جنگ میں پوری قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی، وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس، آرمی، ریلوے فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ امن کو سبوتاژ کرنے کی سازش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا گیا۔ 27 جون کو رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے ہدایت دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی جاوید عالم اودو کی پریس ٹاک۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 4 دہشت گردوں میں 3 افغانستان اور 1 باجوڑ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ دہشت گرد گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تربیت دی گئی۔ بلاول بھٹو کا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت پاک افواج کو خراج تحسین۔ ملزمان ہیں، تینوں کو ہم نے موقع پر سے گرفتار کر لیا۔ ان سے ان کا جو ہے باقی جو ہے وہ سامان جو تھا وہ بھی برآمد ہوا، جس میں موبائل فونز ہیں، ان کے بیگز تھے، اور باقی جو ان کے ایسوسیٹس ہیں ان کی بھی جو گرفتاری ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کراچی پولیس جو ہے وہ کوشاں ہے، اور جلد ان کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ڈی آئی جی سعود اسد رضا کے مطابق سی سی ٹی وی اور ڈیجیٹل شواہد کی مدد سے ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈکیتی کے دوران قتل میں ملوث ملزمان آپس میں رابطے میں تھے۔ 4 ملزمان موٹر سائیکلوں پر اور 1 ملزم کار میں سوار تھا جو بیک اپ پر تھا۔ گرفتار ملزمان میں رام چند عرف آمان، انیل مرچند، سریش عرف ساگر شامل ہیں۔ ملزمان سے کار، اسلحہ اور نقدی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ رواں سال ڈکیتی کے دوران قتل کے 85% مقدمات حل کیے جا چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن 3 تلوار کے قریب نوجوان ڈاکٹر آکاش کا قتل، آخری رسومات گارڈن کے واقع شمشان گھاٹ میں ادا کر دی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ، آئی جی سندھ اور میئر کراچی کی مقتول ڈاکٹر آکاش کے گھر آمد۔ ورثہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی بولے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہمی کے لیے ادارے بھرپور کردار ادا کریں گے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।